باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست کا موضوع اسلامی نظام عبادت میں نماز کے اس فلسفے و حکمت سے متعلق ہے جو ان دور رس اور گہرے اثرات کا مطالعہ کرتا ہے، جو نماز بحیثیت جامع عبادات و نظام الاوقات اجتماعی انسانی معاشرتی زندگی پر مرتب کرتی ہے۔ نماز ایک مکمل اسلامی نظام الاوقات فراہم کرتی ہے جس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے سے انسانی معاشرت میں ایک ہمہ جہت انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اس کائنات پست و بالا میں موجود ہر شے خالق موجودات کے نزدیک عبد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے معمورہ جہاں میں بسنے والی مختلف النوع مخلوق اپنے اپنے انداز سے خالق و مالک کے حضور مصروف و مشغول عبادت ہے۔ اس فعل کو معروف فقہی اصطلاح میں لفظ صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر ان الفاظ میں مذکور ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 41۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ارضی و سماوی کائنات کا ہر وجود، جمادات و نباتات، شجر و حجر، چاند تارے وغیرہ نماز اور تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہے، اور کوئی بھی ذی روح و غیر ذی روح، ذی شعور اور بے شعور ایسا نہیں ہے جو اپنے اپنے حال کی مناسبت سے اپنے خالق کے حضور طوعاً و کراہاً عبادت میں مشغول نہ ہو۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لفظ صلاۃ یعنی نماز کا اطلاق بشمول انسان حالہ پر مخلوق کی عبادت پر ہوتا ہے تو انسان اور دیگر مخلوقات کی نماز میں کیا فرق ہے؟ اس کا منطقی جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شے فی نفسہ کامل ہوگی تو اس کی نماز بھی کامل ہوگی، اور اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ناقص ہوگی تو لا محالہ اس کی عبادت بھی ناقص متصور ہوگی۔ چونکہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے احسن تقویم کے درجے پر فائز ہے، اور وہ کائنات میں وجود کامل اور مکمل ترین مخلوق ہے، اس لیے اس کو نماز بھی وہ عطا کی گئی جو جملہ عبادات کی جامع ہے۔ اس اعتبار سے وقت نظر انسان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھلے گی کہ خالق کائنات نے اس کائنات اکبر میں تمام حقائق وہ مظاہر جو اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ ہر سو منتشر ہیں، انسان کے وجود میں اس طرح جمع کر دیے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں کائنات اصغر کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ تمام خصائص و کمالات جو منتشر حالت میں جملہ عناصر کو وضعیت کیے گئے ہیں، انہیں یکجا کر کے انسان میں اس طرح مجتمع کر دیا گیا ہے کہ اس کی ذات جامع کمالات بن گئی ہے۔ یہ کائنات جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اپنے حیت مجموعی کے اعتبار سے عالم شہادت اور عالم غیب پر مشتمل ہے۔ عالم شہادت سے مراد یہ مادی کائنات ہے جو انسان اور دیگر زمینی مخلوق کا عرضی مستقر ہے۔ اس کائنات کے مظاہر کا ادراک ہم اپنے حواس خمسہ سے کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس عالم غیب ما فوق الفرش اور ما بعد الطبعی حقائق کا مجموعہ ہے جو ذات باری تعالیٰ، جنت، دوزخ، ملائکہ، انبیاء پر وحی کا نزول،
وغیرہ ہم ان کے متعلقات سے عبارت ہیں۔ ان کا وجود حسی سطح پر انسان کو عقل و فہم سے ماورا ہے۔ عالم غیب کے بارے میں جو غیر مرئی اور غیر محسوس ہے، ہماری معلومات کا ذریعہ واسطہ رسالت و نبوت ہے، اس لیے کہ انسان کی ناقص اور محدود عقل علوم و معارف غیبیہ تک رسائی حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ کائنات اکبر کی طرح انسان بھی جو اپنے وجود میں کائنات اصغر ہے، عالم شہادت اور عالم غیب کا مجموعہ ہے۔ اس کا عالم شہادت گوشت، پوست، اعضاء و جوارح اور ان کی اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے، جس کا علم حسی طور پر انسان کی دست رس میں ہے، جبکہ عالم غیب جو اس کی روح سے متشکل ہے، اس کی حقیقت کا علم انسان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ اس کی ماہیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جس طرح کائنات اکبر کا عالم شہادت سفلیات، زمین اور اس کے متعلقات جیسے دریا، سمندر، پہاڑ اور زمین کے اندر دفن خزانے وغیرہ اور علویات آسمان، چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکی وغیرہ پر مشتمل ہے۔ بائنا انسان کے عالم شہادت میں بھی سفلیات اور علویات موجود ہیں۔ اس کا فوقاتی حصہ دماغ اور قلب پر مشتمل ہے، تو تحتانی حصہ جسم کے اعضاء و جوارح اور ترکیبی اجزاء سے تشکیل پاتا ہے۔ قدیم حکماء کے مطابق یہ دنیا عناصر اربع پانی، آگ، مٹی اور ہوا سے مرکب ہے، جبکہ جدید سائنس کی تحقیق کی روح سے ہر مادی چیز کی اصل اور ابتدا پانی سے ہے۔ اس بحث سے قطع نظر ہم جب اس کائنات ارضی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تشکیل و ترکیب میں عناصر اربع میں کسی نہ کسی عنصر کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ انسانی جسم کی ترکیب بھی اسی طبعی کائنات سے مماثل ہے اور اس کی تشکیل میں بھی چار عناصر پانی، آگ، مٹی، ہوا کا کسی نہ کسی حد تک عمل دخل ہے۔ تناسب کے اعتبار سے مٹی اور انسان کا جزو اعظم ہے کہ اس کا خمیر ہی خاک سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں حرارت کی روح دوڑتی نظر آتی ہے، بلکہ حقیقت میں انسانی زندگی کا دار و مدار ہی اس حرارت غریزی پر ہے۔ جس طرح اس عالم طبعی میں سورج کی حرارت سے محروم رہنے والا منطقہ منجمد ہو کر رہ جاتا ہے اور اس میں نمو کا عمل رک جاتا ہے، اسی طرح انسانی جسم میں حرارت کا خزانہ ختم ہو جائے تو اس کا جسم ساکت و مردہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کرۂ ارضی کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ زمین کے سینے پر دریا، سمندر، نہریں اور ندی نالے رواں ہیں۔ انسانی جسم میں بھی اسی طرح رطوبتوں کا ایک سیل رواں ہمہ وقت جاری و ساری ہے۔ اس کی جلد کے نیچے وریدوں اور شریانوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جس میں دل کا مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ دل کو مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ جسم میں کہیں زخم لگ جائے تو خون کا فوارہ پھٹنے لگتا ہے۔ زمین کے اوپر جس طرح تیز ہوائیں، آندھیاں اور سائیکلون چلتے ہیں، طوفان باد و باران سے فضا مرتعش ہو جاتی ہے، اسی طرح جس میں سانس کی آمد و رفت کی وجہ سے ایک ارتعاش بپا رہتا ہے۔ نظام تنفس کی بدولت ہوا اندر داخل اور خارج ہوتی رہتی ہے۔ جیسے زمینی موسم ایک لخت بدلتا ہے اور گاہے گاہے گرم و سرد ہوا کی روئیں رک رک کر چلنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ نظام تنفس میں خلل واقع ہو جائے تو جسم بھی اس سے ملتی جلتی کیفیت سے دوچار ہونے لگتا ہے۔ کبھی حبس دم ہو جائے تو جسم کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت ایک لخت
گر جائے تو جسم سے سرد ہوا نکلنے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ کائنات اکبر اور انسان کے وجود میں پائی جانے والی کائنات اصغر میں کافی حد تک مماثلت نظر آتی ہے، اور دونوں کی تشکیل کم و بیش ایک جیسے عناصر کی کار فرمائی ہے۔ کائنات اکبر کے عالم غیب کا مرکز و محور ذات باری تعالیٰ ہے، جو ایک ازلی، ابدی اور دائمی حقیقت ہے، مگر اس کا وجود غیر محسوس اور غیر مرئی ہونے کی بنا پر چشم کائنات سے مستور رہے۔ اسی طرح انسانی کائنات اصغر کے عالم غیب کا مرکز روح ہے، جو اگرچہ غیر مرئی ہے اور اس کی حقیقت و ماہیت کا ادراک ممکن نہیں، تاہم اس پر زندگی کا دار و مدار ہونے کی وجہ سے اس کا وجود ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی روح کا عمل دخل نہ رہے تو جسم کا تمام تر نظام جامد و ساکت اور بے حرکت ہو کر رہ جائے۔ انسان اپنی ذات میں چار سو پھیلی ہوئی بسیط کائنات کا ادنا نمونہ ہے۔ اس کے جسم پر ہمہ وقت روح کی حکمرانی عالم غیب کے مظہر ہے، جبکہ جسم فی نفسہ عالم شہادت کا عین دار ہے۔ گویا اس کے اندر عالم شہادت کے مظاہر اور عالم غیب کے باطنی حقائق اس طرح جمع ہو گئے ہیں کہ اس کا جسم ظاہری مادی حقائق کا مظہر ہے، تو اس کی روح باطنی طور پر خالق کائنات کے صفات و کمالات کی عکاس ہے۔ جس طرح روح پر جسم کی بقا کا دار و مدار ہے، اسی طرح اس کائنات کے کارخانے کو صرف ایک ہی ہستی چلا رہی ہے، اور اس کے باوجود اس کا وجود پر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ تنہا اس کی ہمت اور قدرت کاملہ سے اس بسیط و عریض کائنات کا پیچیدہ نظام انتہائی حسن و خوبی اور متوازن و احسن طریقے سے جاری و ساری ہے، اور اگر وہ اپنی ربوبیت کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹا لے تو چشم زن میں سارا کا کارخانہ حیات ایک عضو معطل ہو کر رہ جائے۔ اللہ کی وحدانیت پر قرآن حکیم کی یہ دلیل ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 میں، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ کتنی بڑی حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام ایک ہی قادر مطلق ذات کے ارادے اور تدبیر سے حرکت پذیر ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ سلسلہ ہست و بود کب کا درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ جس طرح اس کائنات کے وجود کا انحصار ایک ہی زبردست ہستی کی حکمت، تدبر اور ارادے پر ہے، اور اس کے بغیر اس کا قائم رہنا ناممکن و محال ہے، اسی طرح جسم میں ایک ہی روح کی کار فرمائی اور انسانی وجود اسی کے تابع اور زیر اثر رہ کر زندہ و متحرک ہے۔ تو جیسے کائنات میں دو خداؤں کا وجود کائنات کے شیرازہ ہستی کے منتشر ہونے کا موجب بنتا ہے، اگر ایک انسان میں دو روحیں ہوتی تو اس کی شخصیت کی وحدت پارا پارا ہو جاتی۔ جس طرح خدا کی ذات غیر محسوس اور غیر مدرک ہے اور کوئی آنکھ اسے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی، اسی طرح کوئی حسی طور پر روح کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ روح امر ربی ہے اور اس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں اس سے زیادہ جاننا انسانی عقل و فہم کے لیے ممکن نہیں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ چمنستان عالم کی تمام تر رنگینیاں اور جہان آب و گل کی رونقیں اور رعنائیاں روح کے دم سے قائم ہیں۔ روح اگرچہ انسان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے، تاہم کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں ہیں، کہاں نہیں ہیں اور اس کا رنگ کیا ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انسان با اعتبار بشریت کائنات کے مادی حقیقتوں کا جامع ہے، اور اس کی روح خالق موجودات کے الوہی اوصاف و کمالات کے پرتو کی عین دار ہے۔ اسی بنا پر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا
سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 53 میں ہم ان قریب ان کو دنیا میں اور خود ان کی ذات میں اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں دکھائیں گے۔ گویا انسانی وجود کی تخلیق اس طرح عمل میں لائی گئی ہے کہ وہ عالم غیب اور عالم شہادت کے جملہ حقائق کا مجموعہ ہے، اور اس کی ذات اپنے اندر ایک چھوٹی کائنات کا درجہ رکھتی ہے۔ چونکہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے کامل وجود کا حامل ہے، اسے عبادت کی وہ قسم عطا ہوئی جو تمام ارضی و سماوی مخلوق کی عبادتوں کے جامع ہیں۔ نماز کے اندر وہ تمام مظاہر کلی طور پر یکجا کر دیے گئے جو کائنات بسیط میں ہر جگہ منتشر حالات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پرند چرند، حشرات الارض، جمادات و نباتات اور عالم بالا کی مخلوق کی جتنی بھی ممکنہ حالتیں ہو سکتی ہیں، ان سب کو سمیٹ کر نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے، زمین پر چلتے ہوئے وحوش و بہائم اور رینگتے ہوئے حشرات الارض قیام اور رکوع و سجود کی حالتوں کے مظہر ہیں۔ درخت قیام کی حالت میں ہیں تو پہاڑ قعود کی صورت میں ایک ہی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عالم بالا میں قدسیان افلاک نماز کی صورت صفیں باندھے مشغول عبادت ہیں۔ غرض یہ کہ ارض و سما کی ہر مخلوق اپنے جداگانہ احوال کی مناسبت سے کسی نہ کسی حالت میں مصروف عبادت ہے، یہاں تک کہ شمع کے گرد منڈلاتا ہوا ننھا پتنگا بھی بقول شاعر کرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔